اس امت میں مفتی صاحب جس طرح رمضان ایک بڑا مقدس مہینہ ہے اور اس کا بڑا پروٹوکول ہے، بڑے اس کے تقاضے ہیں، بڑا احترام ہے، تو کیا جو سابقہ امتیں تھیں اس میں بھی رمضان کو یہی اہمیت اور اسی طرح مقدس مانا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزوں کا تعلق جو ہے وہ پچھلی امتوں سے بھی تھا یا نہیں تھا، اور ماہ رمضان کا کیا تعلق تھا، یا ماہ رمضان صرف اس امت کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ذرا سا غور کریں تو جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ملل ہیں، سب میں روزہ معروف رہا ہے، ماہ رمضان نہیں، روزہ معروف رہا ہے۔ یعنی قدیم یونانی، مصری، رومن، ہندو، ان تمام کے درمیان روزہ کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ صورتیں، نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ بنیادی طور پر موجود رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جتنی بھی اناجیل ہیں، انجیلوں کہتے ہیں یا اناجیل ہیں، اس میں بھی روزے دار کی اور روزے کی تعریف موجود ہے۔ اچھا، جو تورات ہے اس میں بھی روزے داروں کی تعریف کی گئی۔ اچھا، خود موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، حاضر بارگاہ اقدس ہوئے تھے، تو 40 روزے رکھ کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یروشلم کی جو تباہی ہوئی اس کو یاد رکھنے کے لیے جو اہل یہود ہیں وہ بھی اس زمانے میں 1 ہفتے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ روزہ تقریباً ہم اگر پیچھے دیکھتے ہیں پاسٹ میں تو ہر امت میں، ہر دین میں رہا ہے، کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے، کسی حال میں رہا۔ رمضان کی کوئی ایسا وجود نہیں ملتا پیچھے۔ اچھا، اب چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی بکس ہیں، آسمانی کتب ہیں، جو 4 مشہور ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے۔ اچھا، یہ ہمیں تعلق ضرور ملتا ہے، ریلیشن ضرور ملتا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سے 23ویں، 24ویں اور 25ویں بالترتیب زبور، تورات اور انجیل ان راتوں میں نازل ہوئی، اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کم و بیش بتدریج یہ نازل ہوتا رہا۔ 23 سال میں کم و بیش مکمل ہوا۔ تو اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف، آیت نمبر جو 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ ماہ رمضان کو جو شرف ملا وہ قرآن کی وجہ سے ملا۔ اللہ اکبر۔ اور اس دور میں جو زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ تو اب کہیں گے کہ ماہ رمضان کا ذکر تو نہیں ملتا۔ تو بھائی یہ جو ہجری کی ابتدا ہے، سن ہجری کی، تو یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تب سے ہوئی، مہینوں کے نام رکھے گئے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے محرم، صفر، یہ تمام کے تمام اس وقت نام رکھے گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جنوری، فیب لیں، مارچ لیں، اپریل لیں، یہ بھی بعد میں رکھے گئے۔ یہ عیسوی کیلنڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آفٹر ڈیتھ، AD کہتے ہیں، آفٹر ڈیتھ یہ اس کا ہوا۔ اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کیلنڈر تھے۔ تو جس وقت زبور نازل ہوئی، جس وقت تورات نازل ہوئی، جس وقت انجیل نازل ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کیلنڈر میں نام کچھ اور ہو، لیکن تھا ماہ رمضان ہی۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ سب سے بڑا تعارف رمضان کا ہے ہی ہے کہ یہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ تو روزہ تمام امتوں میں، تمام ادیان میں رہا، صحیح ہے، لیکن خاص ماہ رمضان زور دے کر جو فرمایا گیا، خاص ماہ رمضان اور اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں اگر اس طریقے سے کسی کو عطا ہوئی تو یہ صرف امت محمدی کو عطا ہوئی۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ ماہ رمضان میں اگر آپ ایک نفلی کام کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب،
فرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے. غلام کے کام میں تخفیف کی تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں. ایک روزہ رکھ لیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام پھر افطار سے پہلے روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، وہ اسے خود پسند نہیں آتی. وہ خود چاہتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ اپنے بندوں کو سمجھائے کیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ کی نا، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض تھے. یعنی اب مثال کے طور پر عام دنوں میں اگر آپ روزہ رکھیں، کسی نے نہیں رکھا ہوگا تو آپ کو ذرا بھاری پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. ماہ رمضان میں اتنا بھاری نہیں پڑتا، سب نے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو اچھا آپ کسی تکلیف میں خدا نہ خواستہ آ جائیں اور وہاں پر کسی اور کو وہ تکلیف نہ ہو تو وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اور کوئی اور بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ تم پہلی مرتبہ تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے. جس طرح ماں بچے کو سمجھاتی نا، بیٹا ابھی پڑھ لے بعد میں کامیابی ملے گی، تھوڑی سی محنت کر لے بعد میں ہو جائے گا، ابھی تو بیمار ہے پرہیز کر لے بعد میں پرہیز ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین دو جہاں کا خالق و مالک اپنے محبوب کی امت سے فرما رہا ہے کہ پہلی مرتبہ تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لیکن یہ بات ضرور اخیر میں کہوں گا کہ اتنی نعمتیں، اتنی فضیلتیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں، یہ روزے ماہ رمضان کے روزے اس شکل میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئے. اللہ اکبر.